بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ ذبح عظیم کا مصداق حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذبح عظیم کا مصداق حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے تو آپ کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نہیں ہے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، یعنی وہ باپ بیٹا تھے، اور یہاں بیٹا نہیں بلکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہو رہا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ذبح عظیم کا اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی بیٹے کے حصے میں آتا۔ اب اس ممکنہ سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، اور اس میں سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا جوانی یا بلوغت کی عمر کو پہنچا ہی نہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جس کی طرف قرآن پاک نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اس طرح رہنمائی فرمائی: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اسے علم ہے کہ ختم رسالت اور ختم نبوت کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب وحی الہی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، اور قرآن آسمانی ہدایت پر مشتمل آخری صحیفہ ہے جو قیامت تک اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر کیوں زور دیا کہ میرا رسول تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، یعنی یا وہ کسی جوان بیٹے کے باپ نہیں؟ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی جوان بیٹے کا باپ یا مخاطبین میں سے کسی مرد کا باپ ہونے والا شخص اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا؟ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور جوان بیٹوں کے باپ بھی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے فرزند ارجمند ہیں۔ بنی اسرائیل میں نسل در نسل نبوت کا سلسلہ جاری رہا، پیغمبروں کی اولاد بیٹے بھی پیغمبر ہوئیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں یا کسی جوان مرد کے باپ نہیں؟ تو آخر اس میں کیا حکمت کار فرما ہے؟ رسول ہونا کسی مرد کے باپ ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدائے علیم و خبیر نے اس نقطے پر اس لیے زور دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ ہوتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ جوان ہوتا، تو دو ہی صورتیں ممکن ہو سکتی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ بیٹا بھی اللہ کا رسول یا نبی ہوتا، جیسا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے باب میں ہم نے دیکھا کہ اگر باپ نبی ہے تو بیٹے کو بھی خدا نے نبوت عطا کی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ بیٹا نبی نہ ہوتا، یعنی دو ہی امکانات ممکن تھے۔ پہلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہ رہتے، بیٹا بھی جوان ہو کر نبی بنتا، تو سلسلہ ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نہ ہوتا۔
اور یہ بات خدا کے فیصلے کے خلاف ہوتی۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کی صفت سے سرفراز کیا ہے۔ دوسری صورت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان ہوتا اور نبی نہ بنتا تو دوسرے انبیاء کی امتیں طعنہ دیتی کہ ہمارے نبی کا تو بیٹا بھی نبی تھا، ہمارے پیغمبر کا تو پوتا بھی پیغمبری کی صفت فاخرہ سے نوازا گیا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسل میں نبوت تھی۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، تمہارے پیغمبر کا تو بیٹا بھی ہوا لیکن اسے نبوت سے سرفراز نہ کیا گیا۔ تو اس اعتراض میں بظاہر دوسرے انبیاء کے مقابلے میں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک طرح کی کمی آ جاتی اور اس رخ سے دیگر انبیاء فضیلت لے جاتے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات منظور نہ تھی، جس طرح اسے یہ منظور نہ تھا کہ آمنہ کے لال کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج نہ سجایا جائے، اسی طرح اسے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جوان بیٹا ہو اور نبوت کی سعادت سے محروم رہے۔ تو ظاہراً ہی صحیح خدا کو کسی حوالے سے بھی یہ بات منظور نہ تھی کہ کوئی پیغمبر فضیلت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ جائے۔ اس کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیں ان کافروں اور مشرکوں کو جو کبھی عیسیٰ کو میرا بیٹا سمجھتے ہیں اور کبھی عزیر کو میرا فرزند قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا، آپ ان احمقوں سے کہیے کہ اگر خدائے رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت نہ کرتا کیا؟ تو اللہ کی شان کا تقاضا ہوتا کہ اس کا بیٹا بھی الوہیت کا حامل ہوتا۔ اگر رب کا بیٹا ہو کر رب نہ بنتا تو اس کی فضیلت میں کمی آ جاتی، لوگ طعنہ دیتے کہ خدا کا بیٹا ہو کر خدا نہ بن سکا۔ اسی طرح اگر نعوذ باللہ کوئی خدا کا بیٹا ہوتا اور وہ بھی الوہیت کے منصب میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہوتا تو ظاہر ہے باپ کے ساتھ خدائی میں شراکت دار ہوتا اور یوں تصور توحید ختم ہو جاتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص کی آیات مبارکہ ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس مختصر سورہ مبارکہ میں عقیدہ توحید کی تمام تر جزیات اور شرک کی تمام تر ممکنہ شکلوں کو باطل قرار دیا۔ عقائد اسلامیہ کا یہ خوبصورت خلاصہ اپنے اعجاز و اختصار کے باوجود اتنا جاندار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو قرآن پاک کا تیسرا جز قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھا گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، اور یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ جس طرح اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے جانے والے مضامین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا اور یہ شرک ہوتا، اور اس کی وحدانیت پر حرف آتا، توحید نہ رہتی۔ جس طرح توحید الوہیت نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا، اسی طرح شان ختم نبوت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوان بیٹے سے علیحدہ رکھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو وہ بھی پیغمبر ہوتا، اور اگر پیغمبر نہ ہوتا تو نعوذ باللہ شان رسالت میں کمی آتی، اور پیغمبر ہوتا تو ختم نبوت کی شان ختم ہو جاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہ رہتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے، بچپن ہی میں وفات پا گئے، لیکن ان کی عمر باقی صاحبزادگان حضرات سے نسبتاً زیادہ تھی، تو ان کی وفات پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا، ان کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی ہے، اور اگر زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت کی گئی ہے، عبداللہ بن ابی اوفی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ صغر سنی میں وصال فرما گئے، اور اگر یہ فیصلہ قدرت کا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کے یہ صاحبزادے زندہ ہوتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا، حضرت صدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہتے تو وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے موت کو قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کو زندہ رکھا۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب صحاح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ رکھا جاتا۔ انہیں بچپن ہی میں موت کی آغوش میں اس لیے دے دیا گیا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔